ہی فنڈز کی کمی اور نہ ہی اختیارات کا رونا۔ اپنے ٹاؤنز میں سب سے اچھائی کی دعوے دار جماعت اسلامی کے ماڈل ٹاؤن میں بلدیاتی نمائندوں کی نااہلی عروج پر۔ ٹاؤن انتظامیہ کی کارکردگی سے دل برداشتہ مکینوں نے UC4 میں مسائل حل کرنے کے لیے باغبان نامی محلہ کمیٹی قائم کر لی۔ مزید تفصیلات سمیر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے 9 ٹاؤنز میں سب اچھا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ماڈل ٹاؤن کی UC4 میں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا اچھا ہے۔ یہاں کا نظام جو بالکل بگڑا ہوا ہے وہ یہاں کے چیئرمین کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے۔ گندی گلیاں یہاں اپنی مدد آپ کے تحت ہم تیار کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس علاقے منتخب نمائندے ہیں اس حالت کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بھی دیکھا کہ مین ہول جو کھلے ہوئے ہیں وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، کوئی اگر مین ہول میں بچہ گر جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ بتائیں مجھے، کون سی حکومت ذمہ دار ہے اس کی؟ میئر کراچی نے ان کو ابھی ہر UCs کو 1-1 لاکھ روپے فنڈ دیا ہے ڈھکن کے لیے گٹر کے، لیکن یہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے WC یہاں کی اتنی بھر جاتی ہے کہ ہمارے بیٹھنے تک میں مشکل ہوتی ہے، اور آدمی تو جو ہے مسجد چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہاں کے جو ہیں کونسلر وہاں جاتے ہیں اور کیا نام ان کو بولا جاتا ہے یہاں سے تو وہ ہم سے پیسے مانگتے الٹا، وہ کچھ کام نہیں کرتے۔ اور ایک کریم بخش جو ہے وہ بھی کچھ کام نہیں کرتے، پتہ نہیں کس لیے ان کو بٹھایا ہوا ہے یہاں۔ اب جا کے کہا کہ کہتے گٹر بھرا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے گھر میں۔ اب ہم تو اوپر رہتے ہیں، ہم تو اوپر سے نیچے چڑھا نہیں جاتا، ہمارے پیروں میں تکلیف رہتی ہے، پریشان ہیں ہم تو۔ اور ہمارے آدمی کی کمائی اتنی ہے نہیں جو، اور بلوں کتنے بل آتے ہیں کہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار تو ہم کہاں سے بھریں؟ بچوں کو کھلائیں کیا، اپنے بلیں بھریں کیا کیا کریں بتاؤ؟ ہم نے یہاں کے UC کے جو چیئرمین ہیں کریم بخش صحیح ہے، ان کو کہا ہے مگر انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے، اور کوئی کام نہیں کرایا، بس کہتے ہیں کہ ہم کرائیں گے، اور جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بولتے ہیں ہم سے پیسے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ پیسے دیں گے تو یہ کام ہوگا۔ سعود آباد کے مکینوں کو بلدیاتی نمائندگان کے یہ تحائف قبول نہیں۔ بلدیاتی نمائندوں سے دل برداشتہ سعود آباد کے مکینوں نے اب امیدیں لگا لی ہیں یہاں کی محلہ کمیٹی باغبان سے۔ مکینوں کو لگتا ہے کہ بلدیاتی نمائندگان جو کام نہیں کر سکے وہ کام یہ محلہ کمیٹی کر جائے گی۔ کیمرہ مین دلشاد کے ساتھ سمیر راجپوت، NTN کراچی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے 2 اعتراضات مسترد کر دیے۔ تحریری حکم نامے میں معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامی اختیارات کے تحت 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس ہائی کورٹ کا صوبے ثوابدیدی اختیار ہوا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے راجہ رخسار احمد سے۔ جی راجہ رخسار احمد، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کا تنازع کے حوالے سے اہم کیس کی سماعت کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے 2 اعتراضات مسترد کر دیے۔ جسٹس طارق جہانگیری کا سنگل بینچ کے بجائے 2 رکنی بینچ کی تشکیل سے متعلق اعتراض مسترد ہوا۔ ہائی کورٹ کے ایک جج کی ڈگری سے متعلق سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ معاملے کی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامی اختیار کے تحت 2 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ثوابدیدی اختیار ہوگا۔ خصوصی بینچ کی تشکیل کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر تصرف کے اعتراضات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے قانونی جواز مانگا گیا۔ جسٹس طارق جہانگیری سمیت دیگر ججز کے چیف جسٹس کے تبادلے کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت نے مسترد کر دی۔ ججز پر تعصب کی بنیاد پر بینچ سے علیحدگی کی اصول پر اعلیٰ عدلیہ کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ 1966 سے لے کر 2023 تک کے فیصلوں میں ججز پر اعتراضات کے اصول واضح کر چکی ہے۔ جسٹس جہانگیری کی چیف جسٹس پر اعتراض کی ایک بھی قانونی بیان موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کو لازمی سنا جائے، یہ بھی تحریری حکم نامے میں جاری کیا گیا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے 2 اعتراضات مسترد کر دی ہیں۔ جی شکریہ اپ ڈیٹ کے لیے۔
سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال مکمل ہو گئے۔ 16 دسمبر 2014 کو صفاق دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ اس دلخراش حملے میں 132 طلبہ، خواتین، اساتذہ اور اسکول اسٹاف سمیت 147 افراد شہید ہوئے۔ سانحہ APS کا درد آج بھی ہر والدین اور پوری قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ ایسا سانحہ تھا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی تھی اور وہ آتشی اسلحے بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے۔ 16 دسمبر کو صبح تقریباً 11 بجے دہشت گرد اسکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ دہشت گردوں نے بچوں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ واقعے کے فوراً بعد پاک فوج کے جوان اسکول پہنچے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کربناک دن کے اختتام پر پشاور کی ہر گلی سے جنازے اٹھے اور 150 کے قریب شہادتوں نے شہر کو سوگ میں ڈبو دیا۔ سانحہ APS کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بنیاد رکھی گئی اور ملک بھر میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا۔ دہشت گرد عناصر مسلسل افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کی افواج اور عوام دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پوری قوم ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا اور پاک سرزمین کو سب کے لیے محفوظ بنایا جائے گا۔ مزید آپ کو بتائیں گے، صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کی 11ویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے APS شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا، قوم معصوم بچوں کی قربانی قوم کبھی فراموش نہیں ہونے دے گی۔ APS کے مطابق تاثروں خاندانوں کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کی یاد ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، آج ہم سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے وطن عزیز کے مستقبل کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ دلخراش سانحہ پوری قوم کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا جس نے ہمارے دلوں کو غم سے بھر دیا مگر ہمارے حوصلے پست نہ کر سکا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی سانحہ APS کے معصوم شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ بہادر طلباء کے عزم، حوصلے اور عظیم قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سانحہ APS پاکستان کی تاریخ کا وہ المناک اور سیاہ ترین باب ہے جس نے دہشت گردی کے صفاق اور بے رحم چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن۔ سقوط ڈھاکہ کو 54 برس بیت گئے۔ 16 دسمبر 1971 تاریخ کا وہ سیاہ دن جب پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں نے دو لخت کر دیا۔ آج ہی کے دن مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں بھارتی فوج اور بنگالی مکتی باہنی نے پاکستانی افواج کو شکست دے کر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 90,000 پاکستانی فوجی اور اہلکار بھارتی اور مکتی باہنی کے ہاتھوں قید ہوئے۔ یہ واقعہ 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کا اختتام تھا اور اسی دن مشرقی پاکستان نے آزادی حاصل کر کے بنگلہ دیش کے طور پر دنیا کے نقشے پر اپنا وجود قائم کیا۔ سقوط ڈھاکہ نے نہ صرف پاکستان کی تقسیم کا سبب بنایا بلکہ لاکھوں افراد کی جانیں بھی ضائع ہوئیں اور انسانی المیہ نے خطے کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس کے بانی سے ملاقات کرانے کی اجازت دینے کا اشارہ دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا رویہ بہتر ہوا ہے۔ PTI والے جیل مینول کی پاسداری کریں تو بانی PTI سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جیل میں تھے تو ان کے وکلا نے کبھی سیاسی بات نہیں کی، وہ صرف کیسز پر توجہ دیتے تھے۔ یہ جب آتے ہیں سیاسی گفتگو کرتے ہیں، جیل مینول کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا ملاقات بند ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ بانی PTI کا ناشتہ غریب کے 4 دن کے کھانے کے برابر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیل میں بانی PTI کو ٹریڈ مل دستیاب ہے، وہ 1.5 گھنٹہ سائیکلنگ کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کراچی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے II چندی گڑھ روڈ، لیاری، صدر، کلفٹن، PSHS اور DHA میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق سائٹ ایریا، ٹیپو سلطان روڈ، پہلوان گوٹھ اور بحریہ ٹاؤن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے 12:51 پر محسوس کیے گئے۔
रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि इमारत को जलजले के झटकों से कोई नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमें इमारत का जायजा ले रही थी। बलोचिस्तान के इलाके वंदर, हब, गडानी और सोमियानी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर दूर सोमियानी में था। चंद घंटे पहले सिब्बी और गिरदोनवाह में भी जलजला आया, जिसकी शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज़ सिब्बी के जनूब में मगरिब में 53 किलोमीटर दूर था। जलजले के बायस इब्तदाई तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। खबर देंगे FIA इमिग्रेशन की। कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां, जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, FIA इमिग्रेशन सर्कल कराची एयरपोर्ट ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 3 मुसाफिरों को जो है वो ऑफलोड कर दिया और बैरून मुल्क जाने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। FIA इमिग्रेशन ने कराची ने मुसाफिरों को जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क रवानगी की कोशिश के दौरान ऑफलोड किया है। मुसाफिरों में आमिर अली, हुसैन और एजाज शामिल हैं। मुसाफिर आमिर जो है वो विजिट वीजे पर दुबई जा रहा था। मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाला जो यूक्रेन का रेजिडेंट कार्ड था वो जाली निकला है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर ने पूरा जाली रेजिडेंट कार्ड जो है वो एजेंट से हासिल किया था 10 लाख रुपए के अवज, जबकि दूसरे मुसाफिर अली हुसैन वर्क परमिट पर सऊदी अरब जा रहे थे, जिनके पास से क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच का जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो जाली होने का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि तीसरा जो मुसाफिर था एजाज, उसके पासपोर्ट पर कतर का जाली वीजा लगा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर ने एजेंट से 3 लाख रुपए के अवज मज़कूरा जाली वीजा लगवाया था। मुसाफिरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के हवाले कर दिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती और अवामी फलाही मंसूबों की मंजूरी दी गई। काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें खरीदने के लिए 964.407 मिलियन रुपए की मंजूरी दी, जबकि अवामी आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खेलों के शोबे में स्क्वाश चैंपियनशिप एसोसिएशन गोल्ड कप के लिए 54 मिलियन रुपए और वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की T20 वर्ल्ड कप के लिए 50 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। इस्लाम कोर्ट में खुसूसी यतीम खाना कायम करने के लिए 329 मिलियन रुपए, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज खानपुर के लिए 187.8 मिलियन रुपए, मली में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 103.9 मिलियन रुपए और कोरंगी कॉजवे से कब्रिस्तान और पार्क के लिए 349.2 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। काबीना ने सिंध असम्बली में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 200 मिलियन रुपए और 10 वॉन आदम कॉन्फ्रेंस और अदब फेस्टिवल के लिए 7.5 मिलियन रुपए भी मुख्तस किए। SMB फातिमा जिन्नाह गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सदर को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के लिए 94.7 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। काबीना ने इस्लाम कोर्ट से छोड़कर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने की मंसूबाबंदी की भी मंजूरी दी।